الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. اب ہمارا ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے کمال توحید کے منافی امور کا بیان. توحید کی دو درجے ہیں. ایک ہے اسے ہم کہتے ہیں اصل توحید یا اصل الایمان، ایمان کی اصل، ایمان کی بنیاد، ایمان کی جڑ جو اگر نہ ہو تو انسان مسلمان نہیں رہتا. پچھلے ابواب میں ہم نے ان کے اوپر خاصی تفصیل سے بات کی. شرک کے مختلف ابواب کو ہم نے پڑھا. ابھی جو ہم ٹاپکس پڑھیں گے اگلے ابواب میں، وہ ان کا زیادہ تر جو تعلق ہے، یعنی ان میں ایسی چیزیں بھی آئیں گی جو اصل ایمان کے منافی ہے، لیکن زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ کمال ایمان کے منافی. کمال ایمان کا ہے ایمان کا حسن، توحید کا حسن، توحید کی بلندی. تو کچھ ایسے امور ہیں جو اس کے منافی ہیں، اس کے ضد، اس کے الٹ ہیں. ان کو بھی جاننا چاہیے تاکہ ہماری توحید زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو، زیادہ سے زیادہ کامل ہو، اور زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے قریب کرنے والی ہو. تو فرماتے ہیں کہ کمال توحید کے منافی امور کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلے ہے شرک اصغر. شرک اصغر سے آدمی اسلام سے تو نہیں نکلتا، لیکن ایمان کی بلندی کو البتہ وہ ضرور کھو دیتا ہے. ایمان کی بلندی کو وہ کھو دیتا ہے. اچھا، دوسرا درجہ ہے بدعات کا. بدعات، دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا، ان کو دین سمجھنا اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنا، اللہ تعالیٰ کی ان کے ذریعے بندگی کرنا، یہ بدعات ہیں. یعنی نبی علیہ السلام نے وہ کام نہیں کیے اور ہم وہ کام دین میں ایجاد کر رہے ہیں. اور تیسرا درجہ ہے گناہ کا. گناہ بھی ایمان کے نور کو چھین لیتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن. زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کافر ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ ایمان کے بلند درجے پر نہیں رہتا، اور وہ جو ایمان کا بلند درجہ ہے کہ وہ اس میں سے نکل جاتا ہے. فرمایا چھتری کی طرح اس کے اوپر سایہ کر لیتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے اندر داخل ہو کے اس کو ندامت کا احساس دلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے ندامت کا احساس دلاتا ہے، حدیث میں صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اس کے اوپر سایہ چھتری بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے نکل جاتا ہے. تو یہ 3 درجے ہیں، شرک اصغر، بدعات اور گناہ. تو ابھی ہم شرک اصغر کو دیکھتے ہیں. شرک اصغر کی تعریف یوں کی گئی ہے، یہ ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ حازمی، اللہ تعالیٰ ان کو آزادیاں نصیب فرمائے، گرفتار ہیں. تو عرب کے بہت بڑے عالم ہیں. تو بڑا خوبصورت انہوں نے تعریف کی ہے کہ ہوا ان تجعل نصیبا لغیر اللہ، کہ تم غیر اللہ کے لیے کوئی حصہ بناؤ. ٹھیک ہے، ما لم یبلغ شرک العبادہ، جب تک کہ وہ شرک، عبادت میں شرک کے درجے کو نہ پہنچتا ہو. ٹھیک ہے، جیسے ریاکاری ہے، اب اس کے اندر غیر اللہ کا حصہ ہو جاتا ہے. نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور چاہت آپ کی یہ ہے کہ کوئی اور دیکھ کے مجھے میری تعریف کرے، مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ کی بجائے آپ کا کوئی اور مقصد بن گیا. تو یہ اب شرک تو اس معنوں میں شرک تو نہیں ہے کہ بندہ غیر اللہ کا پجاری قرار دے دیا جائے یا اسلام سے نکل جائے، لیکن غیر اللہ کا حصہ اس کے اندر ہو گیا. اچھا جی، شرک اصغر کو پہچاننے کے کیا قواعد ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو فعل ہے
یہ شرک اصغر ہے۔ تو اس میں مختلف قواعد اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل کو شرک اصغر قرار دیا ہو، یا آپ نے کسی فعل کے شرک اکبر ہونے کی نفی فرمائی ہو، جیسے آپ نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یہ ویسے شرک الاصغر ہونا چاہیے، لفظ شاید ویسے غلطی سے لکھا گیا۔ تو آپ نے فرمایا میں سب سے زیادہ تمہارے بارے میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھلاوا۔ تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو بذات خود شرک اصغر قرار دیا۔ نمبر 2 اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمان نبوی کو شرک اصغر پر محمول کیا ہو، یعنی حضور کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے صحابہ نے کہا ہو، بتایا ہو کہ بھئی یہ شرک اصغر ہے، یا یہ بتایا ہو کہ یہ وہ والا شرک نہیں ہے جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مثال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی بری چیز کو دیکھ کر شگون لینا، ٹھیک ہے؟ آپ سفر کے لیے نکلے ہیں اور صبح صبح کوئی کالی بلی راستہ کاٹ گئی، کہتے ہیں نا کوے آ گئے، کوئی بدصورت چیز دیکھ لی، کوئی انسان کے دل میں آ جاتا ہے کہ یار آج کا دن جو ہے نا تو یہ سفر جو ہے نا شاید اچھا نہ ہو، یعنی دل میں ایسی کیفیت پیدا ہو جانا یا خیال آ جانا۔ اب اس کو آپ نے شرک قرار دیا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں بدشگونی کا کچھ نہ کچھ خیال پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے توکل کے ذریعے ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ یہ شرک اکبر نہیں ہے، کیونکہ شرک اکبر ایسی چیز نہیں ہے جو اپنے آپ ہونے لگ جائے، وہ تو فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے الٹ ہے۔ بدشگونی جو ہے دل میں آ سکتی ہے انسان کے، اور فرمایا اس پہ اللہ پہ توکل کریں بس۔ اس کا پورا باب آگے آئے گا، بدشگونی کے احکام ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابی نے بتا دیا کہ یہ شرک اکبر نہیں ہے، یعنی شرک اصغر ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ بدشگونی شرک اصغر ہے۔ اگر یہ شرک اکبر ہوتی تو توکل کی بجائے توبہ سے ختم ہوتی، ٹھیک ہے؟ شرک اکبر میں تو توبہ کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 3 علماء کہتے ہیں کہ نصوص شرعیہ میں عمل کا شرک ہونا اسم معرفہ کے صیغے کی بجائے نکرہ کے صیغے کے ساتھ آیا ہو، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى والتمائم والطوالة شرک، بے شک جھاڑ پھونک، تمائم، تعویذ، محبت کا منتر سب شرک ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اسم معرفہ کے ساتھ نہیں آیا۔ اسم معرفہ کے ساتھ کیسے آتا ہے؟ الف لام لگا ہوتا ہے، الشرک، تو یہ بھی ایک علماء کا اجتہاد ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قاعدہ ہر جگہ پر لاگو ہو۔ یعنی اس طرح کے جو قواعد ہوتے ہیں، جو یہ آخری قاعدہ ہم نے پڑھا، یہ عموماً زیادہ تر یعنی احادیث کو دیکھ کر یا نصوص کو دیکھ کر جو ہے علماء بیان کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہیں پر کہ کوئی لفظ کے اوپر خالی شرک بولا گیا ہو لیکن وہ شرک اکبر ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن عموماً ایسا ہوا ہے کہ جو شرک اصغر ہے اس کے لیے الف لام شرک کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ صرف شرک ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ شرک اصغر کو جاننے کے مختلف قواعد ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو شرک قرار دیا ہو، صحابہ نے شرک پر محمول کیا ہو، صحابہ نے بتایا ہو تشریح میں کہ یہ شرک اصغر ہے، یا یہ کہ جو ہے شرک کے لفظ جو ہے الف لام کے بغیر آیا ہو، اسم نکرہ کے ساتھ وارد ہوا ہو، بیان ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ شرک اصغر کے قواعد ہیں۔ ہم شرک اصغر کی کچھ شکلیں پڑھتے ہیں۔ تو
اس میں سے ایک ہے بدفالی اور بدشگونی، اس کو عربی میں الطیرہ کہتے ہیں۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ شرعی طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسی مکروہ چیز سے بدفالی لینا جسے دیکھا، سنا یا معلوم کیا جا سکے۔ بدشگونی کی صورتیں، اس کی چند صورتیں ہیں: دائیں ہاتھ پہ کھجلی کو خیر اور بائیں ہاتھ پہ خارش ہو تو اس کو شر کی علامت جاننا۔ کسی گھر، خاندان یا وقت میں عزیز کی موت واقع ہونے پر اس گھر، خاندان یا وقت کو منحوس سمجھنا۔ ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ تاجر صبح سویرے ادھار لینے والے آ جائیں تو وہ بھگا دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ منحوس دن گزرے گا، صبح سویرے ہی جو ہے نا ادھار لینے آ گئے۔ میرا اپنا تجربہ بھی ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی چیز آپ ایسی، جیسے آپ کا کھاتا بنا ہوا ہے نا، تو اگر صبح صبح آپ لینے چلے گئے ہیں تو وہ آپ کو گھور کے دیکھے گا کہ صبح صبح ہی جو ہے نا یہ کیا، کون سا بندہ آ گیا۔ اچھا، ایک جوتے کو دوسرے پہ چڑھا دیکھ کر یا مسافروں کے کپڑوں پر پرندے کے بیٹ کرنے کو سفر کے لیے منحوس جاننا، یہ بھی شاید ہوتا ہوگا کہیں۔ پوتکی والے گھر میں حاملہ یا چھلے والی خاتون کو نہ بھیجنا، یہ تو بہت تھا ہمارے گھروں کے اندر، اب الحمدللہ لگتا ہے کم ہو گیا۔ تو پوتکی والے گھر میں حاملہ یا چھلے والی خاتون نہیں جاتی تھی۔ ماہ سفر میں شادی بیاہ نہ کرنا۔ ڈراؤنے خواب، بلی کے لڑنے، جگ ٹوٹنے کی آواز سے بدشگونی لینا۔ اچھا، اس میں آپ لوگ بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں اگر بدشگونی کی کوئی اور شکلیں بھی ہیں، وہ بھی ہم یہاں ایڈٹ کر دیں گے جو آپ کے علاقوں میں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر انڈیا میں، تو کیونکہ ہم خود وہاں سے آئے ہیں تو وہاں تو اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہو تو آپ مجھے لکھ کے بھیج سکتے ہیں میرے نمبر پہ۔ اچھا، بدشگونی کا حکم کیا ہے؟ بدفعلی توحید کے منافی ہے اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے بدشگونی لینے والا اللہ تعالیٰ پر اپنا بھروسہ ختم کر کے غیر اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پہ توکل نہیں کر رہا، غیر اللہ پہ اعتماد کر رہا ہے۔ نمبر دو، ایک ایسے معاملے میں مبتلا ہوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ محض وہم ہے، خیال ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، بدفعلی اور بدشگونی کی الحمدللہ کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح فرمایا نہ الو کا بولنا کوئی برا اثر رکھتا ہے اور نہ ماہ سفر منحوس ہے۔ لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر، تو آپ نے اس کے اندر بدشگونی کو منع، اس کی نفی فرمائی۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی جو ہے یہ شرک ہے۔ جب بدشگونی کے اعتبار سے مختلف حالتیں، ایک حالت تو یہ ہے کہ بدشگونی کسی طور پہ اثر انداز ہی نہ ہو اور اس پر بالکل توجہ نہ دے، یہ توکل کا اعلیٰ مقام ہے۔ نمبر دو ہے کہ دل میں بدشگونی کا خیال آئے مگر وہ اسے کسی عمل سے نہ روکے اور تردد نہ کرے، ٹھیک ہے؟ خیال آیا لیکن وہ اپنے کام پہ اللہ پہ توکل کر کے چلا گیا، جو کام کر رہا ہے وہ کرتا رہا، شک میں نہیں پڑا، یہ بدشگونی نقصان دہ نہیں ہے۔ نمبر تین ہے بدشگونی کے سبب وہ اپنا کام تو کرے مگر انتہائی اضطراب، بے چینی، رنج، الم اور غم و پریشانی کا شکار رہے اور بدشگونی والی چیز کی نحوست سے ڈرتا رہے، یہ توکل میں نقص کی علامت ہے۔ اور نمبر چار ہے بدشگونی کا اثر قبول کرتے ہوئے کسی کام کرنے سے رک جائے کہ یا اس عام کو چھوڑ دے، یہ انتہا درجے کی بدفعلی اور بدشگونی ہے جو کہ شرک اصغر ہے۔ اگر دل میں خیال پیدا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہیں: اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں لاتا اور تیرے سوا کوئی برائی دور نہیں کرتا، اور تیری مدد کے بغیر ہمیں نہ بھلائی کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی ہمت۔ اور یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے: اللہم لا خیر الا خیرک
ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اس کو درج ذیل کاموں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے، بدشگونی کے نقصان سے آگاہ رہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، یعنی اب مقابلہ کرے اس خیال کا، اللہ سے اچھا گمان رکھے، استخارہ کرے، ٹھیک ہے، استخارہ کرے۔ اور جو بدشگونی منع ہے وہ یہ والی ہے جو آپ کو کام سے روک دے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطیارہ انما انما الطیارۃ ما امداک او ردک، بدفعلی وہ ہے جو تجھے کسی کام پر آمادہ کر دے، فعال وہ ہے، بیسیکلی ہے، بدفعلی نہیں ہے، فعال وہ ہے جو کسی کام پر آمادہ کرے یا اس سے روک دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو روکنے والی چیز ہے نا، بدشگونی، یہ منع ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے نیک فعل، اچھا فعل لینا، نیک شگونی، تو یہ اسلام کے اندر پسندیدہ ہے۔ اس سے مراد یہ انسان اچھی بات سن کر خوش ہو جائے۔ نیک شگونی کا مثال یہ ہے کہ کوئی شخص سفر کا ارادہ کرے اور اس کو یہ کہا جائے یا سالم تم محفوظ رہو، والدین دعائیں دیتے ہیں اللہ سلامت رکھے، ٹھیک ہے، خیر خیریت سے جاؤ، خیریت سے آؤ، تو یہ بات سن کر خوشی کا دل میں پیدا ہوتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ میں انشاءاللہ میرا سفر اچھا گزرے گا، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُعْجِبُنِ الْفَعْلُ، مجھے فعل پسند ہے۔ اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، بدفعلی میں اور نیک شگونی میں؟ بدشگونی اللہ تعالیٰ سے بدگمانی اور اس کا حق غیر اللہ کی طرف منتقل کرنے کے مترادف ہے۔ اس میں انسان اپنا دل مخلوق کی طرف متوجہ کرتا ہے جسے نہ نفع دینے کا اختیار ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت۔ نیک فعل کیا ہے؟ وہ اللہ سے اچھا گمان ہے اور یہ انسان کو اس کے امور اور کاموں سے روکنے کا باعث نہیں بنتی۔ تو یہ بڑا ہی خوبصورت باب ہے جو ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی اس حوالے سے سوال ہو پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ سوموار کو ملیں گے۔ جی علی بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اچھا سر، میرا بدگمانی سے ریلیٹڈ سوال ہے۔ ہمارے اللہ۔ یہاں جی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جھاڑو دینے سے منع کیا جاتا ہے، اور ہاں، مغرب کے وقت یہ بھی ایک بات بولی جاتی ہے کہ دروازے کھول لیں اور لائٹس وغیرہ لگا لیں۔ الدو اس کی کوئی لاجک نظر تو نہیں آتی، پر پھر بھی جو ہے وہ آپ سے کنفرم ہو جائے کہ یہ کوئی ان کی حقیقت جو ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک جھاڑو کا تعلق ہے وہ تو نری جہالت ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بندہ فقیر ہو جاتا ہے، غربت آتی ہے جھاڑو دینے سے نا، اثر کے بعد، ایسی کوئی لاجک ہے؟ تو یہ تو بالکل جہالت کی چیز ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے دروازے بند کرنے کا، تو وہ حدیث میں ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد، آپ نے کہا اس ٹائم شیاطین پھیل جاتے ہیں، تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، تو دروازہ بند کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی لائٹ جلانا تو رات ہو جاتی ہے، اس لیے لائٹ جلا لیتے ہوں گے، اور تو بجائی نظر آتی، تو جھاڑو والا البتہ کام صحیح نہیں۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ جی نکت پروین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بدفعالی، اور آپ نے کہا کہ وہ جو اچھی فعال جو لینا ہے، ہاں یعنی تو سر اس میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ جیسے وہ فعال کھلواتے ہیں، جیسے کہ میں اس کام میں کامیاب ہوں گا یا نہیں، تو اس کی فعال کھلوانا، ہاں، تو نہیں یہ وہ اس میں سب اور آپ نے جو بتایا اس میں کتنا فرق ہے سر؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ تو وہی ہے نا جو حساب لگواتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جی تو جی بالکل حرام ہے، بلکہ شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو علم غیب کا دعویٰ بھی آ جائے گا، وہ تو بالکل حرام ہے، بلکہ شرک کے صحیح درجے کے صحیح۔ اندر ہے۔ یہ جو نیک فعل ہے، یہ مطلب خود سے انسان کو
کوئی اچھی خبر ملتی ہے، گھر سے نکلنے لگا اس کو خبر آ گئی کہ جہاں جا رہا ہے وہاں موسم بڑا پیارا ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہاں پر کوئی فائدے کی خبر آ گئی، یا اس کو نکلتے ہوئے کسی نے دعا دے دی، ٹھیک ہے، تو اس سے انسان خوش ہو جانا کہ یار الحمدللہ، ٹھیک ہے، یہ بالکل اور چیز ہے. تو یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں چل رہا ہے فال اور نکلوانا اور سارا جو معاملات ہے، یہ بالکل وہ یہ جو ہے جو لوگ کر رہے ہیں یہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے. اور جبکہ یہ جو ہے یہ تو اللہ پر اچھا گمان اور اچھی چیز سے خوش ہونا ہے. صحیح سر، جی جزاک اللہ خیر. بنت ہوا، جی آپ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح جو کالے کلر کا کوئی بھی کپڑا ہے لائک ڈریس وغیرہ ہے، تو جو میرے دادا حیات ہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پہننا مطلب ہمیں الاؤ نہیں ہے. ان کے مرشد جو ہیں انہوں نے منع کیا ہے کہ ہم جب بھی کالا کلر کا کوئی بھی لائک ڈریس وغیرہ پہنتے ہیں تو اس سے کوئی پرابلم ہوگی. اور جب پہلے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ واقعی جب گھر میں سے کوئی بھی پہنتا تھا تو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی بھی تھی. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن اب جیسے کہ اب وہ نہیں ہے نا، تو ہم اب ڈیلی ویئر میں بھی یوز کر رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہو رہا. لیکن جیسا عقیدہ پھر ویسے ہی چیزوں کا ہونا، یہ چیز تھوڑی سی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور شیطان کے بھی کام ہوتے ہیں. شیطان جو ہے نا وہ چیزیں جن سے آپ ڈر رہے ہیں فالتو میں، وہ کام وہ پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بسا اوقات کر دیتا ہے. اور انسانی جو دماغ ہے نا اس نے جو چیز سوچی ہوئی ہے نا، تو وہ یعنی نفسیاتی طور پر بھی انسان، آپ اگر اچھا اللہ پہ گمان رکھیں گے تو اچھی چیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ برا سوچیں گے تو وہ برا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو شیطان کا دروازہ کھولنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے دادا پہ رحمت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال ان کا یہ جو سوچ تھی یا ان کے مرشد کا یہ کہنا یہ درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالے رنگ کا امامہ باندھتے تھے، ٹھیک ہے، تو کالے کپڑے کوئی منع نہیں ہے، نہ کوئی کالی چیز منع ہے. بلکہ جب حضور نے کالی پگڑی پہن لی ہے تو اس کے بعد تو پھر سوال ہی نہیں بنتا کہ بندہ کہے کہ اس کے اندر کوئی قباحت ہے. کوئی حرج نہیں ہے، وہم ہے، سوائے وہم کی کچھ نہیں ہے. جی داؤد بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی اچھا سر، میں نے یہ پوچھنا تھا استخارے کے حوالے سے کہ پاکستان میں ایک کچھ انسٹیٹیوٹ ہیں، بلکہ ایک بہت نامی گرامی انسٹیٹیوٹ ہے جس سے میرا ایکسپیرینس ہوا استخارے کے حوالے سے. وہ نا سروس پرووائڈ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ ہی ہے، لیکن اگر ان سے استخارہ کروائیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کی والدہ کا نام اور آپ کے پہلے اگر استخارہ کروائے تو اس میں کیا ہے. تو یہ نیسسری ہے استخارے کے لیے یا اس طرح کی چیزیں؟ نہیں، یہ سارا جادو کی جو ہے جنات کی مدد سے ہوتا ہے اور یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے. استخارہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھیں. آپ نیٹ پہ لکھیں گے نا دعائے استخارہ، وہ آ جائے گی. اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وانت تقدر ولا اقدر. یہ پوری دعا ہے. ٹھیک. تو یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو یہ ہو جائے، اور نہیں بہتر تو اللہ مجھے اس سے بچا لے بس. باقی یہ جتنا بھی یہ استخارے ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ کرتے ہیں، ادارے کرتے ہیں، کوئی بندہ بھی کرتا ہے، ماں کا نام پوچھنا ہے ہی علامت جادوگر کی، یہ بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے. تو ماں کا نام جادوگر ہی پوچھتا ہے. تو یہ جنات والا کام ہے، اس سے بالکل یہ حرام ہے، اس سے دور رہنا چاہیے. اگر کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، جہالت کی وجہ سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہم انشاءاللہ کل ملتے ہیں، پرسوں انشاءاللہ سوموار کو، ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.